بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کانسیپٹ آف چیریٹی، مطلب زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے چیریٹی کا، صرف اسلامی نہیں بلکہ دنیا کے جتنے مختلف ریلیجنس ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے ہندوازم میں دان کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا کہ دان دیا کرو، چیریٹی، لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی چیریٹی کا جو ہے وہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن یہ اسلام کا باقاعدہ ایک پلر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیریٹی ہے، اسلام میں اس کو زکوٰۃ کے نام سے پکارا گیا ہے یا کال کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ہجری مطلب دوسری ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ اس کے وربل میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے وربل میننگ ہے پیوریفائی کرنا۔ کس چیز کو پیوریفائی کرنا؟ ویلتھ کو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا، اگر انسان اس حصے کے مطابق یا اس حکم کی تکمیل کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے مال کو، اپنی دولت کو نہ صرف صاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما، مطلب اس کو انکریز کرنے میں برکت پیدا کر دیتا ہے اس مال میں۔ مطلب اگر 100 کلو گندم جو ہے وہ 1000 لوگ کھا سکتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے فضل سے 1,00,000 لوگ بھی اس کے اندر اپنا پیٹ بھر پائیں گے۔ ٹیکنیکل میننگ کے اندر زکوٰۃ کے مطلب کیا ہے کہ اپنے حلال مال اور دولت میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ سلائڈ یہ شیئرنگ پہ میں لگا دیتا ہوں۔ ٹیکنیکل میننگ کے اندر کیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ اپنے حلال اور مال اور دولت میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ جو مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا کہا ہے، اس کے مطابق اپنی مال اور دولت میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں کہا گیا ہے، اور احادیث سے بھی اس کا جو ہے وہ فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مطلب یہ جو فرض حکم ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ یہ زکوٰۃ دیں گے؟ کون لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے؟ تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مسلمان ہو، اڈلٹ ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، فری پرسن ہو، قرض دار نہ ہو، اس کے علاوہ اتنے مال اور دولت کا مالک ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب وہ کتنا مال اور دولت ہے؟ تو وہ شرائط جو ہیں وہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، یہ لکھا ہوا دیکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اتنی مال اور دولت جس کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، کہ اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے تو پھر زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو حد ہے اس کو عربک کے اندر یا جو زکوٰۃ کے اندر جو ٹرمنالوجی کے اندر جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نصاب۔ نصاب، ٹھیک ہے، وہ رومن کے اندر لکھا ہوا ہے، ابھی آگے جا کے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چھٹی شرط ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ وہ جو نصاب ہے مطلب 7.5 تولہ سونا جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وہ پورے کے پورے آپ اس کے مالک ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ 5.5 آپ ہیں، آپ آنر ہیں اس کے، اور 2 تولہ جو ہے وہ کسی اور کا حصہ ہے لیکن ہے آپ کے پاس موجود، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اگر آپ کا ہے اور اس میں کسی قسم کا قرض بھی شامل نہیں ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ 7ویں جو قسم ہے یا 7ویں جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اصل حاجتوں سے پاک ہونا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے لی ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کسی نے گھر لیا ہے بھائی 3 کروڑ کا ہے، 4 کروڑ کا ہے، 10 کروڑ کا ہے، یا کسی نے گاڑی لی ہے جو ہے وہ 80 لاکھ کی ہے، 50 لاکھ کی ہے، لیکن اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا یا کروں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر اس نے یہ سوچا کہ میں لے تو رہی ہوں یا لے تو رہا ہوں لیکن مجھے اس کے 2 پیسے اچھے ملے تو میں اس کو سیل کر دوں گا، تو پھر سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی. اچھا کون سا سال؟ یہ قمری سولر والا نہیں، ٹھیک ہے، مون کے حساب سے جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پورا سال ہوگا اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی. یہ 1 بیسٹ کے اندر ایک طریقے سے سوال بھی آ سکتا ہے کہ کون سا سال پورا گزرنے کے بعد. اچھا مال نصاب جو ہے وہ قرض سے بچا ہوا ہو، مطلب اس میں قرض نہ شامل ہو. اچھا ہاں ایک بات اور میں کلیئر کروں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مطلب یہ جو سنی لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے سونے کے برتن بنائے ہوئے یا سونے کے زیورات بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے استعمال کے لیے رکھیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ سوال بھی 1 بیسٹ کے اندر آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ احناف کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک اگر کسی نے اپنی استعمال کے لیے جو ہے وہ سونا چاندی کے برتن رکھے ہوئے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یا زیورات رکھے ہوئے تو یس زکوٰۃ ہوگی. اچھا جو مال اپنے قبضے میں نہیں، مطلب آپ کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے اور چاندی کے اوپر 52.5 52 تولہ چاندی کہلاتی ہے، لیکن وہ کسی اور کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے یا کسی اور نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ شرائط تھی بہت آسان سی کہ زکوٰۃ کون لوگ دیں گے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹائپس آف نصاب کہ کتنی نصاب ہے ٹائپ کی. اب اس کے لیے میں یہ ایک پینٹ کا ایک کھول رہا ہوں تاکہ میں ہاتھ کے ہاتھ آپ لوگوں کو دوسری چیزیں جس کو سمجھاتا ہوں گا. دیکھیں پہلی جو قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ آتی ہے گولڈ، سلور اور کیش. جو پہلی ٹائپ کہلائے گی اس کے اندر یہ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، گولڈ، سلور اور کیش. 0.5 بھی اور 1/2 بھی کر سکتے ہیں، پتا گیا. اچھا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے پھر یہ کیش کا جو معاملہ رکھا ہے یہ کسی کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولہ سلور نہیں ہے، کچھ مطلب 1 تولہ یا 2 تولے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک، 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ پیسے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے. تو آج کے حساب سے جو علماء کرام نے بتایا وہ یہ بتایا کہ سب سے سستی جو چیز ہے گولڈ اور سلور کے درمیان وہ ہے سلور. سونا جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے تولے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن سلور جو ہے وہ 900 کا 1 تولہ مل جاتا ہے. تو سب سے کم کیا ہے؟ سلور ہے. اب سلور کے جو ریٹ ہیں وہ 900 ہے، 900 ملٹیپلائی بائی 552.5 کوئی. تو اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میرے پاس اتنی چاندی ہے، تو میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ اگر اس کے پاس کم از کم ان تینوں چیزوں کو ملا کے، چاہے کیش ہو، چاہے سلور ہو، چاہے گولڈ ہو، اور 47,250 روپیز بن رہے ہیں جس کے اوپر 1 سال گزرا ہے، تو اس کا 2.5% زکوٰۃ دے گا. اس کا ریشو جو رکھا گیا ہے وہ اس کیٹیگری کا وہ 2.5 ہے. زکوٰۃ دینی ہوگی، کم از کم اتنے پیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوئے؟ یہ چیز سمجھ میں آئی؟ اب اس کی لیے یہ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیے گا، یہ پوری جو ہے وہ دیکھیں گے کیٹیگری نصاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. لیکن یہ میں امتحان میں پوچھوں گا نہیں کہ کتنے کسی کے پاس، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل یہ دیکھیں سلائیڈ کے اوپر کہ بھائی 40 سے 120 تک گوڈس ہیں یا شیپس ہیں، تو وہ ایک بکرا دے گا جس کی 1 سال عمر ہو. اگر کسی کے پاس 121 سے 200 تک کے دھمبے، بکریاں
اس طریقے سے موجود ہیں تو وہ 2 بکریاں دے گا یا بکرے دے گا جس کی 1 سال عمر ہو. اسی طریقے سے کاؤ آ گیا، بلز آ گیا، بفلوز آ گیا، کیملز آ گیا، یہ ٹھیک ہے. کلیئر ہوا؟ اب دیکھیں تیسری ٹائپ جو شروع ہو رہی ہے یہ لکھی ہوئی آ رہی، پروڈکشن آف لینڈ. ٹھیک ہے، اس میں 2 کیٹیگریاں آتی ہیں. اب یہ تیسری لینڈ آ گئی. اس میں 2 کیٹیگریاں کون سی ہیں؟ ایک تو وہ ہے جس میں گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے نہر یا دریا کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نہر اور دریا کے ذریعے جو پانی آئے گا وہ 5% دے گا. یہ رہا جو بھی اس نے ٹوٹل کمایا ہے. گولڈ، سلور اور کیش کے اندر 2.5% ریشو تھا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اینیملز کا الگ ریشو ہے. ٹھیک، اور یہ لینڈ کی جو پروڈکشن آف لینڈ ہے اس کے اوپر ریشو الگ ہے. اگر وہ دریا سے یا نہر سے جو ہے وہ پانی لے رہا ہے، ریور سے یا کسی بھی اس سے، تو وہ 5% دے گا. اور اگر وہ نیچرلی مطلب بارش آتی ہے تو پھر جو ہے وہ برسات کی وجہ سے کوئی فصل اگتی ہے تو وہ اس کی کمائی میں سے جب آگے پروفٹ میں سے شیئرنگ نکالے گا زکوٰۃ کے نام سے تو وہ 10% نکالے گا. ٹھیک ہے، 5% ہے اور 10%. یہ میں سوال بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے آئے گا. اور آخری ٹائپ جو ہے وہ چوتھی ٹائپ جو ہے وہ ہے مائنس. مائنس مطلب کانے. ٹھیک ہے، اس پہ جو زکوٰۃ نکلی جائے گی وہ 20% کے ریشو کے حساب سے نکلی جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ یہ چاروں نصاب سمجھ میں آئے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دیں زکوٰۃ اور سیس ٹیکس. یہ قرآن کریم کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. اس آیت کے اندر یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 151 60. اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کے بارے میں بتایا ریسیپینٹ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا دی جائے گی. تو پہلا جو ہے وہ یہ لکھا ہوا دیکھیں کہ فقراء. پہلی ٹائپ کون سی ہے؟ فقراء. فقراء کس کو بولتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا بہت سامان موجود ہو. ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا بہت سامان موجود ہو وہ لوگ فقراء کہتے ہیں. اچھا، یہ رومن میں ہی لکھا ہوا آئے گا. ٹھیک ہے، ون بیسٹ کے اندر جو سوالات آئیں گے اس کے اندر یہ رومن میں ہی لکھا ہوا آئے گا ایسے ہی فقراء. مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس گھر ہو ٹوٹا پھوٹا سا، جھوپڑی بنی ہوئی ہو، تھوڑے سے برتن ہو ٹوٹے ہوئے یا موجود ہوں، صحیح ہوں لیکن تھوڑے سے ہوں بہت، تو ان لوگوں کا شمار جو ہے وہ یہ فقراء میں کیا جاتا ہے. دوسری قسم کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ دوسری قسم کے اندر لوگ آتے ہیں مساکین. یہ اسی طریقے سے رومن میں لکھا ہوا آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریملی نیڈی ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ گھر کا پتہ ہے، نہ برتن کا پتہ ہے، نہ کپڑوں کا کچھ ہوش ہے. بس ٹھیک ہے کہیں روڈ پہ لیٹ گئے، سو گئے، کچھ مل گیا تو کھا لیا، کسی نے دے دیا تو کھا لیا. تو یہ لوگ مساکین کہلاتے ہیں. تیسری قسم جو ہے وہ عاملین زکوٰۃ کی ہے. عاملین زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں؟ دوز پرسن ہو آر اپوائنٹڈ بائی این اسلامک. دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ رمضان کو بینکوں سے جو ہے وہ ٹھک ٹھک کر کے زکوٰۃ کٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر گورنمنٹ نے ایک ادارہ یا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتا ہے نمبر 1، اور پھر دوسرا اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، آگے تک لوگوں کو پہنچاتا بھی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں عاملین زکوٰۃ. ان لوگوں کو بولتے ہیں جن کو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے پورا، کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہی نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی بھی اپنی فیملی ہے، وہ بھی اپنا گھر ور چلاتے ہیں، تو ان کو بھی تو سیلری دینی ہوگی. تو جو زکوٰۃ کے فنڈ کے اندر جو زکوٰۃ وصول کی گئی ہے، تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس کو ریسیو بھی کریں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں، تو ان لوگوں کی سیلریز جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نکالی جا سکتی ہے. کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے مؤلفۃ القلوب.
مؤلفۃ القلوب کس کو بولتے ہیں؟ وہ لوگ جو نئے نئے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کا بائیکاٹ کر دیا ان کے جو ہے وہ خاندان والوں نے، تو ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ خوف نہ ہو کسی قسم کا کہ ہم پریشان ہو جائیں گے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ چوتھے لوگ تھے۔ کلیئر؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اچھا، رقاب کس کو بولتے ہیں؟ وہ لوگ جو مطلب غلام ہیں، جو لوگ غلام ہیں، یہ سلیوز، ان کو آزاد کروانے کے لیے، آج کے دور میں ایسا ہے نہیں لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ان کو پے کیا جا سکتا ہے اس کے آنر کو کہ ہم پے کر رہے ہیں اور اس کو آزاد کرو، تو وہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ رقاب۔ یہ اسی طریقے سے رومن کے اندر لکھا ہوا آئے گا، الرقاب کس کو کہتے ہیں؟ سلیوز کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ قارئین کس کو بولتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اس کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر اپنے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کمزور ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں بیٹا کہ یہ جو قرض دار جو ہے، قرض سے نجات دلوانا، کسی نے قرض 10 روپے کا تو لیا ہوا نہیں ہوگا یا 100 روپے کا تو لیا ہوا نہیں ہوگا، ضرور لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 50,000 اپنی حیثیت سے بڑھ کے لیا ہوگا۔ تو ہم جس طریقے سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں 10 روپے اور 50 روپے کر کے یا 1000 روپے کر کے، یا اس بیچاری ماسی کو پورا سال رگڑا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ رمضان آئے گا پھر اس میں تمہارا خیال کروں گی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ اس طریقے سے دی جاتی تھی کہ اگلے سال وہ شخص زکوٰۃ دینے والوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، آخری قسم ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل بولتے ہیں مسافر کو، ٹریولرز کو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے، اس کا سامان چوری ہو گیا یا لٹ گیا یا برباد ہو گیا، کسی نے ڈاکو نے لوٹ لیا، اور اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے لینے کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسافر، کوئی ایسا مسافر جو ضرورت مند ہو، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے رومنز کے اندر لکھا ہوا آئے گا، یہ مصارف، to whom zakat can be given۔ ٹھیک ہے، یہ میں بس اس ٹاپک کے اندر آخری حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ پہلے تو سید گھرانے کے لوگ، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ دوسرے لوگ ہیں جن میں اپنے مطلب بیٹا بیٹی، یا یہ سمجھ لیجئے اپنی اولاد، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، چلڈرنس کو۔ تیسری آ گئی ہسبینڈ اینڈ وائف، مطلب میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر کسی نے طلاق دے دی ہے، خلا لے لیا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ کہیں اور شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی، لیکن ان کی حالت اس قدر خراب ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں، لیکن نکاح کی صورت کے اندر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اپنے والدین کو، مطلب ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، مزے کی بات میں ایک بات بتاؤں، اگر سگا بھائی یا سگی بہن یا پھپھی، خالہ، داماد، اگر یہ مستحق ہے تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جن سے آپ پیدا ہوئے وہ، یا جو آپ کے ماں باپ ہیں، جن سے آپ پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی اور ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی کے زمرے میں آئے۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنے سگے بھائی بہنوں کو اور خالہ پھپھی، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے غیر مسلم، نان مسلمس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ میت کے کفن دفن کے لیے، مطلب اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے
اور وہ اتنا مال اور دولت والا ہے کہ پیچھے نصاب مال اور دولت چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کے پیسوں میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے. علماء اکرام مطلب اپنے استاد ہو گئے، ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد نہیں کریں گے. اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنی پاکٹ منی میں سے، آپ اپنی جیب میں سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے. تو یہ لوگ تھے بس. بہت اچھا. اسی طریقے سے پبلیکیشنز کروانے کے اندر، کتابیں چھپوانے کے اندر زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد نہیں کی جائے گی. یا مسجد کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے، اللہ کا گھر ہے اس کے اندر زکوٰۃ کے پیسے سے مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ اس میں شیئر کریں گے، ادا کریں گے. بس یہ آج کا ٹاپک تھا. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.